کچھ لوگوں کا کہنا کہ جب سائنسی ایجادات ہو جاتی ہیں، سائنس کسی چیز کو ایجاد کر دیتی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کیے گئے ہیں غلط یعنی غیر منطقی بات کر کے کہ مذہبی طبقہ اس سائنسی ایجاد کو پھر اپنے دینی لٹریچر سے، قرآن و حدیث سے ڈھونڈ نکالتا ہے اور چشمہ کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ قرآن میں بھی تھا، دیکھو یہ حدیث میں بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں پہلے تھا تو پھر ایجاد کیوں نہیں کیا، یعنی اس سائنٹیفک ایجاد کو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس طرح کی بات ذہنوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ یہاں دو جواب ہیں، میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اپنے بھائی بہنوں کو اور وسیع تر پیمانے پر جو سامعین ہیں پوری دنیا میں ان تک وہ سنانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، فار سیک آف ڈسکشن مان لیں تو کویسچن یہ ہے کہ جب سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے تو خالی مسلمان ہی اسے قرآن اور حدیث سے کیوں ڈھونڈ نکالتے ہیں؟ دوسرے مذاہب بھی تو ہیں دنیا میں، ہندو مذہب بھی ہے اور سب سے بڑھ کر کرسچن ریلیجن ہے، سب سے بڑا نمبر، پھر جیوز بھی ہیں، پھر ہندوز بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں اور مذاہب بھی ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہیں۔ اگر سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول مسلمان بعد میں ڈھونڈ نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو چھوڑ دیں، تو باقی مذاہب کیوں نہیں ڈھونڈ نکالتے؟ سب کے پاس مذہبی کتابیں ہیں اور اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی فکر ہر ایک کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کی سچائی کی دلیلیں لاتا ہے پوری دنیا میں، وہ کیوں نہیں ڈھونڈتے اپنی کتابوں سے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی میں خود عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ملے گا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایجاد ہو بھی جائے سائنس کی، تب بھی ان کی کتابوں میں وہ جواب ہوتا نہیں ہے، وہ ڈھونڈ کے کہاں سے نکالیں، ان میں وہ سائنٹیفک حقائق بیان نہیں ہوئے ہوتے۔ مسلمان اس لیے ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ ان کی قرآن اور حدیث میں وہ سائنسی حقائق 1400 سال پہلے سے بیان ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہیں۔ اگر دھکے سے نکالنے کی بات ہوتی تو باقی مذاہب بھی دنیا میں اوپن ہینڈڈ ہیں، وہ بھی نکالتے، نہیں کوئی نکالتے۔ اب یہاں سبب بتاتا ہوں کہ کیوں بعد میں کیوں نکالتے ہیں۔ ایک مسلمہ قاعدہ ہے اصولی طور پر، سمجھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں 1000 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں آلریڈی، اور قرآن آج تو نہیں اترا، 1400 سال پہلے کا ہے۔ انسان کے موضوع پر، حیوانات کے موضوع پر، نباتات کے موضوع پر، جمادات کے موضوع پر، دریاؤں سمندروں کے موضوع پر، کائنات کی ہر شے پر سائنسی حقائق کا بیان ہے۔ اب بعد میں کیوں نکالتے ہیں سائنسی ایجاد ہو جانے کے بعد؟ یہ ایک نیچرل اور لاجیکل طریقہ ہے، یہ منطقی بات ہے، اس بات کو سمجھیں۔ قرآن مجید کا مترجم یا مفسر جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس کے لیے 2 چیزوں پر مہارت ضروری ہوتی ہے، 2۔ اگر دونوں پر مہارت برابر نہ ہو تو وہ اس کے صحیح معانی اسپیسیفکلی تفصیل کے ساتھ، تعین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو قرآن کی لغت پر مہارت ہو، قرآن مجید کی زبان پر، قرآن مجید کے اسلوب پر، اور پھر اپنے تقاضے ہیں، قرآن مجید کی شرح و تفسیر کے اپنے تقاضے، تو ایک تو ان پر پختہ معلومات ہو، پختگی ہو۔ یہ تو کئی لوگوں میں، بہت سو میں ہوتا ہے، بہت سو میں ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح اس کی مہارت قرآنی زبان پر ہے، قرآن کی لغت پر ہے، قرآن کے دیگر اصولوں پر ہے، تفسیری اصولوں پر، اسی طرح جو حقائق سائنسی بیان کیے گئے ہیں ان مخصوص آیات میں، انسان کے نفس سے متعلق، حیوان کی پیدائش سے متعلق، انسان کے نطفہ سے متعلق، رحم مادر کے اندر کے حال کے متعلق جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اب اس کا علم بھی پختہ طریقے سے اس کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر ان آیات کے صحیح معنی کا تعین کر سکے گا۔ جب تک اس مفسر یا مترجم اور عالم کے پاس جدید سائنسی نالج نہیں پہنچتا تو ادھر اس کی کمزوری ہے، اندھیرا ہے، چونکہ سائنس ارتقا پذیر ہے۔ سائنس پچھلے 300-400 سال سے جدید سائنسی دور شروع ہوا ہے، پہلے تو خود اندھیرے میں تھی، سائنس خود اندھیرے میں تھی،
پچھلے 200-300 سال سے سائنس نے روشنی دیکھی ہے اور ترقی کرتے کرتے نئی نئی ایجادات کی ہیں ٹائم کے ساتھ. تو سائنس ایجادات کرتی ہے تو انسانی علم جو ہے اس میں کلیئرٹی آتی ہے، انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو انسانی علم کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. سائنس ایجادات کرتی ہے، معلومات دیتی ہے، انسانی علم اس کو گریسپ کرتا ہے، کنسیپٹ کو سمجھتا ہے. جب انسانی علم کو سمجھ آتی ہے ان دقیق چیزوں کی، تو تب جا کر وہ قرآن مجید کی ان آیات کے معانی کو پا سکتا ہے جس میں وہ سائنسی حقیقت بیان کی گئی تھی. جب سائنسی علم اس کے پاس جب تک اتھارٹی سے نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کی تہہ تک نہیں جا سکتا. یہ نیچرل پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، قدرتی طریقہ انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.